بہت اچھا سوال ہے. یہ بڑا اتنا پیارا سوال ہے کہ اس سے ہمارے دین کا ایک مزاج اور ہماری دین کی بیوٹی ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے. بہرحال ہماری جان ہے مکہ مکرمہ، ہماری جان ہے مدینہ شریف، ٹھیک ہے، سارا عرب نہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ، کہ انتخابی سیاست کا جو جنگل ہے، معاف کیجئے گا، دلدل کہیں جنگل کہیں، اس سے اسلام نہیں آنے والا. پاکستان کے گیون سرکمسٹانسز کے اندر شریعت تو نہیں آ سکتی. کہ لوگ ہمارے ان جملوں پر کہتے ہیں یہ مولوی کا واز ہے، تو لوگ ہمیں کہہ لیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم نے کہا جی کشکول توڑیں گے، IMF کی بات نہیں مانیں گے، ہم نے پچھلوں سے زیادہ قرض لے کے دکھا دیا، تو بیڑا غرق کیا ہم نے. پہلا ہمارا مطالبہ یا پہلا مشورہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ تو ختم کر دو. کافر بھی تسلیم کرتا ہے یہ سود برباد کرتا ہے انسان کو. اس میں تھوڑے کو IMF سے پوچھنا ہے، مرتا کون ہے آپ اور میں. آج علماء شہید ہو رہے ہیں، مولانا سمیع الشہید صاحب شہید کیے گئے، ہم نے مجرمین کو نہیں لٹکایا. آج مولانا عادل خان صاحب کراچی میں شہید کر دیے گئے. پہلی بات ہے کہ سپورٹ عوام کی ہے کسی اور کی. کچھ لوگ کہتے ہیں فوج کی، کچھ لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، کچھ لوگ کچھ اور نام لیتے ہیں. وہ ہم سب کو پتہ ہے، آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے. وہ پاکستان جو خود اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، جب وہ اپنی سالڈ فوٹنگز پر کھڑا ہوگا تو یہ بارڈرز کے ہم قائل تھوڑے ہی ہیں. کشمیر ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، یہ ساری دنیا ہماری ہے. اللہ نے ایٹم بم بھی ہمیں دیا ہے، سجانے کے لیے تھوڑی دیا ہے. اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم کشمیر بھی لیں گے، فلسطین بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی. آپ کی اپنی جو تنظیم ہے اس کا سٹرکچر کیسے چل رہا ہے؟ دی علم فاؤنڈیشن اس کا نام ہے. وہاں میری پروگرامز ڈائریکٹر کی ذمہ داری ہے، تو وہ میرا سورس آف انکم ہے. الحمدللہ وہاں بھی قرآن کے سلیبس پر کام ہوا. اس وقت سے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اور میری طرح اور بھی ہمارے بہت سارے ذمہ دار ساتھی ہیں کہ وہ تنظیم سے کوئی سیلری نہیں لیتے، کوئی پرکس یا بینیفٹس نہیں لیتے، بلکہ آگے سے اپنا انفاق، اپنا مالی انفاق بھی تنظیم میں جمع کراتے الحمدللہ. جو آپ کے نیچے کام کرتے ہیں لوگ، جی، ان کی مالی کنڈیشن کیا؟ اس میں بھی 2-3 اعتبارات سے معاملات ہیں. بعض ہمارے وہ ذمہ دارات، بلکہ میجورٹی نقیبوں کی تعداد سینکڑوں میں ہوگی پاکستان میں، ٹھیک ہے. مقامی امیر بھی 200 کے آس پاس ہوں گے، ایگزیکٹ فگر مجھے یاد نہیں ہے. تو یہ بہت سارے لیئرز پہ جو اکثر ذمہ داران ہیں وہ سب والنٹیئرز ہیں، کہ جو بہرحال فل ٹائم ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جس میں سپورٹیو اسٹاف بھی ہوگا، کلیریکل اسٹاف بھی ہوگا، ایڈمنسٹریشن اسٹاف بھی ہوگا. ان کے بارے میں بہرحال کوئی ہائی فائی قسم کا معاملہ نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ وہ بیچارے بالکل ہی ہینڈ ٹو ماؤتھ سے بھی نیچے چلے جائیں. ڈاکٹر صاحب کے ہوتے ہوئے رفقا کی جو تعداد تھی وہ زیادہ تھی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سپورٹ حاصل ہے؟ ہاں، اس کے نہیں یہ ذرا ایک بڑا اچھا سوال آپ کی طرف سے آ گیا، لیکن بھاری سوال ہے. سپورٹ زیادہ ہے آپ کو حاصل، اس کو میں تھوڑا سا ایلیبریٹ کرتا ہوں. پہلی بات تو ہے کہ تعداد میٹر نہیں کرنی چاہیے. اس کی وجہ ہے، اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طور کو دیکھیں، مکے میں 13 برس حضور رہے آغاز وحی کے بعد، اور آپ کے علم میں ہے کہ صرف 125 افراد ایمان لائے. اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، سیرت کی کتابوں میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یثرب، جو بعد میں مدینہ منورہ بنا، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یثرب بھیجا، جو بعد میں مدینہ بنا، اور 1 سال میں ان کی قرآنی دعوت کے نتیجے میں 75 افراد ایمان لے آئے. اب آپ کمپیئر کریں گے کیا؟ لیکن بہرحال ہم سب انسان ہیں، چاہتے ہیں کہ ذرا پتہ بھی چلے. تو جب ڈاکٹر اسرار صاحب حیات تھے رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی ذمہ داری امیر کی رہی 2002 تک، تو 1800 2000 افراد تھے. جب محترم حافظ عاقب سعید صاحب کی ذمہ داری ختم ہوئی ہے اور مجھ پر ذمہ داری آ گئی، تو تقریباً آن ریکارڈ ہمارے جو رفقا یعنی حضرات ہیں ان کی تعداد کو 12,000 کے قریب. تو لیکن آن دا لائٹر سائڈ، جب ڈاکٹر اسرار صاحب تنظیم اسلامی میں تھے کہ امیر تھے، تو پاکستان کی تعداد بھی، پاکستان کی آبادی بھی کم تھی نا. اگر 1975 میں انہوں نے بنائی ہے تو ذرا ریکارڈ نکالا جائے گا اس وقت ہماری آبادی کتنی کروڑ تھی. اچھا سر، اگر پاکستان میں خلافت نافذ ہو جائے تو خلیفہ کا انتخاب کیسے ہوگا؟ بہت اچھا سوال ہے. یہ بڑا اتنا پیارا سوال ہے کہ اس سے ہمارے دین کا ایک مزاج اور ہماری دین کی بیوٹی ہمارے سامنے کھل کر آتی. اسلام کے پولیٹیکل سسٹم پر بھی کلام کیا، اور اس عہد میں کیسا وہ سسٹم ہوگا اس پر انہوں نے کچھ بنیادی گفتگو فرمائی ہے. دیکھیے، تنظیم اسلامی کے پیش نظر اجتماعی طور پر تو مستقل کوشش ہے اللہ کی زمین پہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی. پاکستان اللہ کی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. پاکستان بنا اسی نام پر ہے، ٹھیک ہے. اور آپ مجھے اجازت دیجئے، سعودیہ کا آفیشیل نام کیا ہے؟ المملکۃ السعودیۃ العربیہ، وہ عرب ہیں. بہرحال ہماری جان ہے مکہ مکرمہ، ہماری جان ہے مدینہ شریف، ٹھیک ہے، سارا عرب نہیں، ود آل ڈیو ریسپیکٹ. انہوں نے نام بھی رکھا تھا المملکۃ السعودیۃ العربی، سعود والے سعود اور عربی عربی سے. ہمارے ملک کا نام کیا ہے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. گریٹ ڈفرنس. تو یہ ملک تو دیا ہی اللہ نے اسلام کے لیے ہمیں، اور بنا ہی اسلام کے لیے ہے.
اور بچے گا بھی اسلام کے نام پر. ہم جمع بھی ہوں گے تو اسلام کے نام پر. ہم تو اس بات کو لے کر کھڑے ہوئے. البتہ تنظیم اسلامی کیٹیگوریکلی یہ بات بیان کرتی ہے نمبر 1 کہ انتخابی سیاست کا جو جنگل ہے, معاف کیجئے گا دلدل کہیں جنگل کہیں, اس سے اسلام نہیں آنے والا. اور ہماری دینی جماعتیں ہم قدر کرتے ہیں ان کی, جو سیاست میں ہیں وہ اپنے نتائج بھی دیکھ لیں کہ 70 72 73 برس کے بعد ہم کہاں کھڑے ہوئے. تو ہمارا کیٹیگوریکلی یہ یقین ہے کہ انتخابی سیاست کے راستے سے پاکستان کے گیون سرکمسٹانسز کے اندر شریعت تو نہیں آ سکتی. نمبر 2, بلٹ کا راستہ کہ کوئی مسلح بغاوت کی جائے, ہم اس کے بھی قائل نہیں ہیں. یہ مسلم معاشرہ ہے اور مسلمان معاشرے میں مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھا لینا یہ صحیح بات نہیں ہے. اور جو خروج کا مسئلہ فقہا بیان فرماتے اس کی اپنی کڑی شرائط ہیں اور گیون سرکمسٹانسز میں وہ پورے نہیں ہوتے. اب رہ جاتا ہے تحریک کا معاملہ, اور تحریک سے ہم نے ختم نبوت کی تحریک کے نتیجے میں قادیانیوں کے بارے میں کتنا بڑا فیصلہ کروایا, اللہ کی توفیق سے ساری دنیا میں اس کو کوٹ کیا جاتا ہے. تحریک کے راستے سے آپ کو یاد ہوگا اہل تشیع نے اپنی زکوٰۃ معاف کروائی تھی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ضیاء الحق صاحب کے دور میں. جنرل ضیاء الحق سے اپنی زکوٰۃ معاف کروائی تحریک کے راستے سے. تحریک کے راستے سے ہم نے ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جو 295C کا قانون ہے جو پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی, تحریک کے راستے سے ہم نے اس کوشش کو روکا. یعنی یہ متفق علیہ امور تھے جس میں دیوبندی, بریلوی, اہل الحدیث کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا. ہم بھی کہتے ہیں کہ دین کے جو مسلمہ اگریڈ اپون معاملات ہیں, سود حرام ہے سب مانتے ہیں, بے حیائی منع ہے سب مانتے ہیں, ان امور پر اگر تحریک چلائی جائے گی تو ہم سمجھتے ہیں منظم انداز میں, پرامن انداز میں, یعنی کہ اپنے بھائیوں کی گاڑیوں کے شیشے توڑ دیں, اپنے لوگوں کی دکانوں کی قطعاً نہیں, منظم پرامن لیکن شریعت کے نفاذ کے لیے تحریک, اس میتھڈالوجی کو ہم لے کر چل رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نتائج ہمیں ماضی میں عطا کیے, اور الحمدللہ صرف تنظیم اسلامی یہ بات نہیں کر رہی, اب اور بھی دینی جماعت اور علماء کے طبقے سے بھی اس کے شواہد موجود ہیں, اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی. تو ہم تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ 1980 کے آغاز سے یا 80 کی دہائی سے جو بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر اسرار احمد صاحب باتیں بیان فرماتے تھے وہی اب بہت سارے گوشوں سے بھی سامنے آ رہی ہیں. اچھا سر, موجودہ حالات میں جو جس طرح سے حکومت ہو رہی ہے, عوام جو ہے وہ بہت پس رہی ہے, کوئی پرسان حال نہیں ہے, ایسی صورتحال میں حکومت کو کیا مشورہ دیں گے, خصوصاً مہنگائی, بے روزگاری اور اس حوالے سے؟ دیکھیے, اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا معاملہ عجیب ہے, ہم اللہ کے ساتھ صحیح رہیں گے تو معاملات ہمارے صحیح چلیں گے. یہ ہمارے لیے قانون ہے, کافروں کے لیے نہیں. کافر تو فرعون بھی تھا, اللہ نے خوب بادشاہت دی. کافر تو نمرود بھی تھا, اللہ نے خوب بادشاہت دی. ماننے والے مسلمان جب اللہ کے ساتھ معاملے کو سیدھا رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی برکتیں دے گا, زمین سے بھی برکتیں عطا فرمائے گا. اچھا, ایک بات میں آن دا لائٹر سائڈ کہہ دوں کہ لوگ ہمارے ان جملوں پر کہتے ہیں یہ مولوی کا واز ہے, تو لوگ ہمیں کہہ لیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے, لیکن ہم یہی بات کہیں گے کہ ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم نے اللہ کے نام پر ملک لیا تھا. اگر ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہوں گے تو اللہ آسمان سے بھی برکت عطا فرمائے گا, زمین سے بھی برکت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. کچھ 2-3 موٹی موٹی باتیں سمجھ لیں. کیونکہ میں فائنانس کے اسٹوڈنٹ رہا ہوں, آڈٹ کی فیلڈ میں رہا ہوں, چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی فیلڈ میں رہا ہوں. ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ سود کا معاملہ. ماضی کے حکمرانوں کو ہمارے موجودہ حکمران بلا بلا کہتے ہیں, انہوں نے ان سے زیادہ قرض لے لیا. ہم نے کہا جی کشکول توڑیں گے, IMF کی بات نہیں مانیں گے, ہم نے پچھلوں سے زیادہ قرض لے کے دکھا دیا, تو بیڑا غرق کیا ہم نے. آپ کو اگر یاد ہو 1988 سے ہم نے IMF ورلڈ بینک سے قرض لینا شروع کیے. آپ تھوڑا سا ریسرچ کیجئے, آپ 1988 سے پہلے کا ہمارا گروتھ ریٹ نکال لیں, ہمارا ان امپلائمنٹ ریٹ نکال لیں, آپ ہماری پر کیپیٹا انکم نکال لیں, اور 1988 کے بعد سے شروع کریں کیسا ہمارا بیڑا غرق ہوتا گیا. 1988 سے ہم نے کشکول پھیلانا شروع کیے ہیں. تو ایک پہلا ہمارا مطالبہ یا پہلا مشورہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ تو ختم کر دو, یہ سود کا دھندا تو ختم کر دو. کافر بھی تسلیم کرتا ہے, کافر بھی تسلیم کرتا ہے, یہ سود برباد کرتا ہے انسان کو. ہم تو اللہ کے اور اس کے رسول علیہ السلام کے ماننے والے ہیں, اور میں اتنی گزارش کروں وہ کم سے کم انٹرنل سود تو ختم کر دو. کراچی میں KE ہے, KE اس نے فلاں کو اتنے پیسے دینے اور سود دینا ہے, یہ وابڈا والے ان کو فلاں کو اتنا سود دینا ہے, یہ فلاں ایک کارپوریشن کو دوسری, یہ تو ختم کر دو. اس میں تھوڑے کو IMF سے پوچھنا ہے, مرتا کون ہے آپ اور میں. ایک ادارہ بینک سے لون لیتا ہے, یا یہ کارپوریشن دوسری کارپوریشن سے یا کسی اور ادارے سے معاملہ کرتی ہے, اور اینڈ یوزر آپ اور میں ہوتے ہیں. بجلی آپ میں اور استعمال کرتے ہیں, گیس آپ اور میں استعمال کرتے ہیں, پیٹرول آپ اور میں استعمال کرتے ہیں. یہ چونکہ میں فائنانس کے اسٹوڈنٹ رہا ہوں,
ایک جگہ سے جب سود کا دھندا شروع ہوتا ہے تو اس پر 20-25 ملٹیپل لگتے ہیں، اینڈ یوزر آپ اور میں جو ہم مرتے ہیں بھگتتے ہیں اس کو۔ آپ سب کو پتا ہے پیٹرول آتا کتنا پر لیٹر ہے اور اس پہ بھاری بھرکم ٹیکس جس میں سود بھی شامل ہے وہ کتنا ہمیں ادا کرنا پڑتا ہے۔ تو بھائی میں خان صاحب سے کہوں کم سے کم انٹرنلی جو پاکستان کا ایک ادارہ دوسرے کو، ایک گورنمنٹ کے ادارہ دوسرے سیمی گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، یہ تو ختم کر دو۔ آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہمارے سامنے آئے گی انشاءاللہ۔ دوسری بات، اور بھوکا رہنا سیکھ لیں، پیٹ کاٹنا سیکھ لیں، یہ کشکول کو توڑیں۔ سیدنا علی نے فرمایا رضی اللہ عنہ، مقروض شخص جو ہے وہ غلام ہوتا ہے، اور غلام کی اپنی سوچ نہیں ہوتی۔ ہم سوچ نہیں پا رہے اللہ نے اس ملک کو کتنا نوازا ہے، لیکن ہم کر ہی نہیں پا رہے ان وسائل کو استعمال۔ کیوں؟ آج مقروض ہونے کی وجہ سے، غلام ہونے کی وجہ سے ہم اپنے ذہن کو استعمال نہیں کر رہے۔ تو ایک ٹپ ہے کہ سود کا خاتمہ پہلے، دوسرا ہے کہ آزاد طور پر سوچیں، اور تیسرا اتنے تم نے بڑے بڑے دعوے کیے یہ فلاں کرپشن، یہ فلاں کرپشن، آج تک ہم نے ایک سے پیسے نہیں نکلوائے، اور یہ اتنے بڑے بڑے جرائم ہوتے آج تک ہم نے کسی ایک کو سزا نہیں دی۔ آج علماء شہید ہو رہے ہیں، مولانا سمیع الحق شہید صاحب شہید کیے گئے، ہم نے مجرمین کو نہیں لٹکایا، آج مولانا عادل خان صاحب کراچی میں شہید کر دیے گئے۔ میں صرف علماء کی بات نہ کروں، کراچی میں گرنے والے ہزاروں لاشوں کی بھی بات کروں، اور ہمارے شمالی علاقوں میں قتل کیے جانے والے ہزاروں کی بات کروں۔ اگر مجرمین کو نہیں لٹکائیں گے تو سکون نہیں آئے گا، سود ختم نہیں کریں گے تو آپ کی ہماری اکانومی کبھی بہتر نہیں ہو سکتی۔ اچھا سر، جس طرح عمران خان نے اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بڑے دعوے کیے ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اس کو گورنمنٹ مل گئی اور ہم نے سپورٹ کیا یا جیسے بھی ان کو گورنمنٹ مل گئی، اگر سپورٹ کہیں سے ہو جائے وہاں کی اور گورنمنٹ مل جائے، کیا تنظیم اسلامی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ ملک کی باغ سنبھال لے؟ پہلی بات ہے کہ سپورٹ عوام کی ہے کسی اور کی، کچھ لوگ کہتے ہیں فوج کی، کچھ لوگ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، کچھ لوگ کچھ اور نام لیتے ہیں، وہ ہم سب کو پتہ ہے، آپ کو ہم سے زیادہ پتہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں سپورٹ نہ عوام کی چاہیے، نہ فوج کی چاہیے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی چاہیے، ہمیں سپورٹ چاہیے اللہ کی، اور وہ اللہ کب دے گا وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق جب ہوگا سو ہوگا۔ اگر نوح علیہ السلام نے 950 برس تبلیغ کی اور 70 افراد ایمان لائے تو نوح علیہ السلام سکسیسفل ہے اللہ کے ہاں، اللہ نے نافرمان قومی مٹا ڈالی، تو اللہ تو خود فیصلے کر لے گا۔ لیکن سپورٹ اللہ کی، میں نے کیوں کہا، قرآن کہتا ہے سورہ محمد میں صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 7 میں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو کہ اس کے دین کے ساتھ مخلص ہو کر تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما دے گا۔ ہاں ہمارے عوام بھی مسلمان ہیں، ہماری افواج بھی مسلمان، ہمارے دیگر اہم ادارے بھی مسلمان، ہمارے حکمراں بھی مسلمان، ہم ان کو بھی دعوت دیں گے یا تم بھی اللہ کے ساتھ مخلص ہو جاؤ۔ تنظیم اسلامی کو سیٹ نہیں چاہیے، خدا کی قسم، ٹو بی ویری فرینک، تنظیم اسلامی کو اقتدار نہیں چاہیے۔ تنظیم اسلامی کہتی ہے بھائی ہم اللہ کے دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، تم نے چلانے تم چلاؤ مگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق تم یہ کام کر لو، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ تنظیم اسلامی کا نیا امیر ہے، باقی تنظیم میں کوئی تبدیلیاں ہوں گی؟ باقی تنظیم سمرات اور دینی جماعتوں کی بات کریں، آپ کی جماعت میں جو آپ کے نیچے لوگ ہیں جی جی، ان میں اچھا بہت سادہ سا جواب ہے، یعنی کہ تنظیم اسلامی تو ایک تسلسل میں آئی ہے نا، تو صرف امیر کی سطح پر ایک تبدیلی کا معاملہ آیا۔ ان سابقہ امیر کی ٹیم مرکز میں موجود ہے، وہ ابھی بھی موجود ہے۔ سابقہ امیر کی مرکزی ٹیم کے بعد جو حلقوں کا میں نے ذکر کیا وہ ٹیم اب بھی موجود ہے۔ ہاں جیسے سابقہ تنظیم امیر کو اپنی بیماریوں کی وجہ سے معذرت کرنا پڑی، ہم نے مشورہ کیا، ذمہ داری مجھ پر آ گئی، تو اگر کسی کی کوئی عوارض کا معاملہ آ جائے، کوئی بیماریوں کا معاملہ آ جائے تو وہ دیکھا جا سکتا ہے اس کی۔ اچھا سر، فلسطین اور کشمیر کی آزادی کے حوالے سے تنظیم اسلامی کا کیا موقف؟ دیکھیے مسلم ہے، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان ایک امت ہے، ایک جسم کی مانند، اگر مثلاً آنکھ میں تکلیف ہو سارا جسم محسوس کرے گا۔ قائد اعظم نے کہا تھا فلسطین کے بارے میں 47 کے بعد اینڈ یہ 48 کے آغاز کی بات ہے، اگر اسرائیل نے کوئی گڑبڑ کی فلسطین میں تو پاکستان سے جواب دیں گے، یہ ویژن تھا قائد اعظم کا۔ مگر کون سا پاکستان؟ وہ پاکستان جو خود اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، جب وہ اپنی سالڈ فوٹنگز پر کھڑا ہوگا تو یہ بارڈرز کے ہم قائل تھوڑے ہی ہیں، کشمیر ہمارا ہے، فلسطین ہمارا ہے، یہ ساری دنیا ہماری ہے، لیکن آغاز کہیں سے کرنا ہوگا۔ تو تنظیم اسلامی کی ہر کتابچے کے پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ تنظیم اسلامی اولاً پاکستان میں اور بالآخر پورے عالم میں
اللہ کے عطا کردہ دین کو، نظام خلافت کو قائم کرنا چاہتی ہے، تو ہم یہاں اس کو مضبوط کریں۔ اللہ نے بہترین فوج ہمیں دی ہے، اللہ نے بہترین ہتھیار ہمیں دیے ہیں، اللہ نے ایٹم بم بھی ہمیں دیا ہے، سجانے کے لیے تھوڑی دیا ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، لیکن جرت ایمانی ہوگی اور ہم ساؤنڈ فوٹنگز پر ہوں گے، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی تو ہم کشمیر بھی لیں گے، فلسطین بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی ناظرین، آپ نے سنی امیر تنظیم اسلامی کی جامعہ باتیں کی ہیں، یقیناً آپ اس سے مستفید ہوں گے۔ آپ سے ملیں گے آئندہ کسی پروگرام میں کسی ایسے ہی گیسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔